کرنا چاہوں گا آپ سب کی بھرپور تالیوں میں صاحبزادہ سلطان احمد علی صاحب. والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قابل احترام صدر شعبہ جناب ڈاکٹر عارف خان ساقی صاحب، قابل احترام جناب ڈاکٹر الیاس ستار صاحب، ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب، ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب، اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ کے تمام آنریبل فیکلٹی ممبرز اور یہاں پہ تشریف فرما تمام آنریبل اسکالرز، اسٹوڈنٹس، خواتین و حضرات، السلام علیکم. آج جو یہاں یہ کہکشاں سجی ہے، جن کے سامعین میں اور آڈینس میں بھی بڑی قداور شخصیات تشریف فرما ہیں، اور یہ سب آج مہمان بنے ہیں محی الدین شیخ الاکبر ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ. اور میں اس بزم کے سجانے کے لیے اور ہمیں شیخ کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے اور شیخ کی فکر پہ اٹھائے گئے سوالات اور اعتراضات کا تسلی بخش جواب لکھنے کے لیے، اور امام جلال الدین سیوطی اور ان کی قبیل کے ائمہ دین کی سنت کا اور ان کی ذمہ داریوں کا احیاء کرنے پہ دلی طور پہ مبارکباد پیش کروں گا اپنے بھائی ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو اور ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب کو. اور میں اس میں کوئی شک نہیں رکھتا، یہ ایک اکیڈیمک مجلس ہے، ایک یونیورسٹی کا پلیٹ فارم ہے. میں کوشش کروں گا کہ اپنی عقیدت کی رو میں بہ کے کوئی نان اکیڈیمک بات نہ کروں، لیکن یہ بھی ایک اکیڈیمک بات ہے کہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے، جن اعتراضات کے جواب میں اور جن معاصر سوالات کے جواب میں یہ شیخ کے تصرف سے لکھی گئی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی خاص توفیقات کے ساتھ جو اس نے عطا فرمائی ان پہ، ان سے یہ لکھی گئی ہے. اور اسی کے لیے کہا جاتا ہے کہ انکار از تو آید و مردان چنی کنن، کہ یہ کام آپ نے کیا ہے اور اہل ہمت اسی طرح کرتے ہیں. اور مجھے یہ کتاب دیکھ کے تو بہت خوشی ہوئی. میں اپنی ایک اور خوشی میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے اپنے کامنٹس کے ساتھ بھیجا، اور میں جتنا متاثر کتاب سے ہوا اس سے دگنا متاثر ڈاکٹر صاحب کی خوش خطی سے ہوا. خاص طور پر میں اس موقع پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ خوش خطی اور خطاطی ہمارے اسلاف کی بہت بڑی میراث ہے. آپ اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، اور اگر خاص طور پہ اسلامک لرننگ ڈپارٹمنٹ میں ہیں تو آپ کو خطاطی کو اور کیلیگرافی کو ضرور سیکھنا چاہیے اور اس میں محنت کرنی چاہیے. یہ میں نے ڈاکٹر صاحب سے سیکھا تو آپ سے میں نے عرض کر دیا، ضروری سمجھا عرض کرنا. میں نے گفتگو میں دو سپیکرز کو نہیں سن سکا، جو انٹرنیشنل ڈاکٹر حسام الملک اور ڈاکٹر ایلن گڈلاس، اس لیے میں ان کی گفتگو پہ کچھ عرض کرنے سے قاصر ہوں. علامہ ڈاکٹر الیاس ستار صاحب کی گفتگو کے بھی تقریباً اختتام پہ پہنچا. البتہ مجھے بہت تسلی ہوئی اور بڑی خوشی ہوئی ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب کی گفتگو سن کے، اور جتنے مشکل موضوع کو، جتنے دقیق اور جتنے گہرے موضوع کو انہوں نے جتنے
کم وقت میں جتنے آسان پیرائے میں اور جتنے عوامی انداز میں بیان کیا ہے، اس کے بعد یہ کوئی شک نہیں رہ جاتا کہ اس کتاب کے اندر آپ کو اس مہارت کے کئی شاہکار نظر آئیں گے۔ اور یقیناً یہ کتاب جس طریقے سے اس کے سر ورق پہ لکھا گیا ہے کہ علوم تصوف اور کلام کے طلباء کے لیے، تو یہ یقیناً انتہائی آسان پیرائے میں بہت مشکل ترین موضوعات کا احاطہ کرتی کتاب ہے۔ اور آپ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو سے یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انہوں نے اس مشکل موضوع کو کتنے آسان فہم انداز کے اندر اس میں رقم فرمایا ہوگا۔ آپ نے اپنی گفتگو میں اسلامی تعلیمات کی مجسم شکل کے بارے میں علم الکلام، فقہ اور تصوف کے اوپر روشنی ڈالی، متکلمین اور صوفیہ کے مابین جو اصطلاحات کا فرق ہے اس پہ بہت شاندار گفتگو آپ نے فرمائی، اور مسلم فلاسفہ جن کے نمائندہ فارابی اور ابن سینا تھے، اور ان کے تصور خدا و کائنات اور ان کے تصور خدا و کائنات کے جو تعلق اور اثر ان مسلم فلاسفہ کے تصور نبوت پہ تھا، اس پہ انہوں نے روشنی ڈالی، اور روشنی اور آگ کی مثال بہت عمدہ تھی اور دل نشین تھی۔ اور متکلمین کی بالخصوص حجت الاسلام امام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تنقید تھی فلاسفہ کے اوپر، اور تخلیق، ارادہ اور ظہور کی انہوں نے وضاحت فرمائی اس کے بارے میں، اور جو 4 پوزیشنز ہیں نبوت کے باب میں، فلاسفہ کی، متکلمین کی، اور ختم نبوت کے بعد جو اہل تشیع کا نقطہ نظر ہے اور جو اہل تصوف کا نقطہ نظر ہے، اس پہ ڈاکٹر صاحب نے خوب انصاف فرمایا۔ اور مجھے یہ ریپیٹ کرنی ضروری سمجھتا ہوں یہ بات کہ ڈاکٹر صاحب کے بقول حجت الاسلام ابو حامد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ کام جو تحافت الفلاسفہ یا مقاصد الفلاسفہ کی صورت میں آپ کو، یا اس سے بھی بڑھ کے جو تسنن و تصوف کے مابین امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک برج بلڈنگ کا کام کیا، اور ان کے اس نامکمل کام کو ڈاکٹر صاحب کے بقول شیخ الاکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل کیا۔ اور یہ تصوف میں اور فلسفہ میں معروف بات ہے کہ شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جو فلسفہ تھا اور جو تصوف تھا، یہ 2 الگ الگ چیزیں سمجھی جاتی تھیں اور ان کو کبھی اکٹھا نہیں رکھا جاتا تھا۔ یہ صحرا محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس پہ ہے کہ جنہوں نے یہ الزام لگانے والے جو ہیں، شیخ کے متعلق بدگمانیاں پھیلانے والے جو لوگ ہیں، ان کی اپنی علمی حالت یہ ہے کہ ان کے ایک عقیدت مند سے کسی نے پوچھا کہ حضرت کی فلاں کتاب آئی ہے کہ آپ نے مطالعہ کیا؟ تو ان کے شاگرد نے جواب دیا دراصل بات یہ ہے کہ جب حضرت ایک کتاب لکھ لیتے ہیں تو اس کے بعد عرصہ دراز تک رجوعات کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ ہر مسئلہ جو لکھتے ہیں اس سے رجوع فرما لیتے ہیں۔ تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ 2-4 سال گزر جائیں، وہ تمام باتوں سے رجوع کر کے کتاب کا نیا ایڈیشن لکھ دیں تو میں پھر پڑھ لوں گا اس کو۔ تو اپنی ان کی علمی حالت یہ ہے، اور الزام وہ عائد کرتے ہیں اور اپنا ہاتھ گریبان ابن عربی کی طرف بڑھاتے ہیں، جو یقیناً ان کی بساط سے اور ان کی علمی جو تگ و دو ہے اس سے بہت آگے ہے۔ کیونکہ ایک آدمی جس کی ساری زندگی کی تگ و دو یہ ہو کہ وہ پروگریسو اسلام جس کا ویسٹ بڑا چرچا کرتا ہے اور جس کے بارے میں ویسٹرن یونیورسٹیز کے اندر جس کو ٹریڈیشنلسٹ اپروچ کے مقابلے میں ایک بڑی خوبصورت چیز بنا کے بڑا مزین کر کے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اور ساری زندگی کی تگ و دو یہ ہے کہ وہ اورینٹلسٹ ہمارا نام اس پروگریسو اسلام کی لسٹ میں ذرا ادب اور احترام سے لے، اور ان کی کتب میں، ان کے جرائد میں، ان کی تقاریر میں، ان کے لیکچرز کے اندر ہمارا تذکرہ اور شمار ہوتا رہے۔ جب ساری زندگی کی جستجو و گفتگو کا اور علم کا حاصل اصول یہ ہو تو اس کا نتیجہ اسی طرح کے مغالطے اور اسی طرح کی غلط فہمیاں ہیں۔ کی طرف میں آتے ہوئے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں
لوگ یہ کہتے ہیں یہاں پہ کہ یہ جو قادیانی فتنہ پھوٹا، یا اس سے پہلے جو دین اکبری ایجاد ہوا، اس میں وہ ابوالفضل کا حوالہ دیتے ہیں اور دیگر کئی لوگوں کا حوالہ دیتے ہیں کہ وہ سارے جو تھے وہ شیخ اکبر کی تصانیف کو پڑھا کرتے تھے، اور اس وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں عام ہوئی، اور اس لیے تصوف کو عالمگیر دلالت کا اور گمراہی انہوں نے کہا، اور اس کو متوازی دین کا، اور نہ جانے کیا کیا اس کو انہوں نے لقب دیے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، یاد رکھیں اس سے بڑی علمی خیانت کوئی نہیں ہوتی کہ آپ اپنی مرضی کی بات پیش کریں اور حقیقی رخ جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیں۔ اس سے بڑی علمی خیانت، علمی بددیانتی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ دو فتنوں کی میں آپ کو مثال دوں گا۔ اگر اکبر کے عہد کے اندر ایک فتنہ وقع ہوا جس کے اندر اگر کسی بزرگ کی عبارات کو غلط طور پہ پیش کیا گیا یا ان کی غلط تشریح پیش کی گئی، تو آپ یہ دیکھیے کہ اکبر کے زمانے میں اس فتنے کے خلاف جہاد کرنے والا کون تھا؟ اگر قادیانی کا فتنہ اٹھا ختم نبوت کے مسئلے پہ اور اس نے اپنا کذب ظاہر کیا، تو اس کے مقابلے میں اس کے رد و ابطال کے لیے کون اٹھا؟ اکبر کے فتنے کو ختم کرنے والا بھی ایک مرد درویش، صوفی کامل، عارف خدا تھا، اور قادیانی کا رد و ابطال کرنے والا بھی ایک مرد خداگاہ، ایک صوفی کامل، ایک درویش خدا مست تھا۔ اس لیے اگر تصوف کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہوتی تو یہ دونوں فتنے جو پاک و ہند کے اندر اٹھے، ان کے مقابلہ کرنے والے، ان کا رد و ابطال کرنے والے وہ صوفیاء تھے۔ اور میں نے جو حوالہ دیا صفحہ نمبر 417 سے 428 تک کے باب کا، اسی کے اندر یہ بحث بھی بڑی تحقیقی دلائل کے ساتھ پیش کی گئی ہے کہ جو قادیانی فتنہ تھا، اولاً اس کو سب سے پہلے نقش بندی، قادری، چشتی، تمام سلاسل کے صوفیاء جو پاک و ہند کے مختلف کونوں اور گوشوں میں بیٹھے تھے، انہوں نے اس کی زندگی کے اندر اس کا مقابلہ کیا، اور اولاً یہ صوفیاء ہی تھے جنہوں نے اس کی فکر کا پردہ جو ہے وہ تار کیا۔ اس لیے ایک ادھورا رخ تصویر کا دکھانا وہ علمی طور پہ قطعاً مناسب نہیں ہوتا۔ اور یہ کتاب جو ہے آپ کو اس حوالے سے بڑی ان سوالات کے جواب کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب نے کہا کہ کلام اور تصوف کی جو روایت ہے، میں سمجھتا ہوں یہ اس کا احیاء کرتی ہے، اور یہ ہمیں علم کی اور تدبر کی، مطالعے کی، محنت کی اور ریاضت کی دعوت دیتی ہے۔ اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان دونوں بھائی صاحبان ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب اور ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب کو اس عظیم کام کی سر انجام دہی پہ اجر عظیم بھی عطا فرمائے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری صفوں سے ایسے محققین کو اور حق کے ایسے مدافعین کو، حق کا ایسا دفاع کرنے والوں کو کبھی ختم نہ کرے، اور اس امت کے اندر ابن حجر اسقلانی کے، جلال الدین سیوطی کے، شہاب الدین سہروردی کے، عبد القادر الجیلانی کے، محی الدین ابن العربی کے بیٹوں کو، بیٹیوں کو یہ توفیق دیتا رہے کہ وہ ہر عہد کے اندر جہالت اور گمراہی کا پردہ چاک کرتے رہے اور حق کی دعوت پہ اس امت کو قائم رکھے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔